अस्सलाम वालेकुम। रेड गुलाब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको असहाबे कहफ की कहानी के बारे में बताएंगे। दकियानूस ने अपने ज़ुल्म सतम और फौजी ताकत के बलबूते पर बड़ी सल्तनत हासिल की और फिर अपने लिए बहुत ही आलीशान महल बनवाया। गुरूर व तकब्बुर के साथ तख्त पर बैठा अपने लिए कुछ वजीर और कुछ मुहाफिज मुंतखब किए और फिर हुकूमत करने लगा। कुछ अरसे बाद खुदाई का दावा करने लगा और अपने दरबार वालों और दूसरे तमाम लोगों से कहा कि सिर्फ मेरी अताअत और इबादत करो और जो भी मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा उसको सख्त सज़ा दूंगा। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो गुरूर तकब्बुर में मस्त अपने तख्त पर बैठा हुआ था, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और खबर दी, बादशाह सलामत, अभी खबर मिली है कि एक लश्कर तेजी से हमारी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है और सरहद पार करने वाला है। ये खबर सुनते ही दकियानूस के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये देखकर उसका वजीर और दरबार वाले भी ताज्जुब में पड़ गए कि अभी तो इसको खुदाई का दावा था, अब क्या हो गया। उसका एक वजीर सोचने लगा, दकियानूस खुदा होने का दावा करता है और लोगों से कहता है कि तमाम चीज़ें मेरे कब्जे में हैं, लेकिन वो खुद भी दूसरे लोगों की तरह एक आम आदमी है, क्योंकि वो भी खाने और पानी का मोहताज है। कभी खुश होता है और कभी डरता है, कभी जागता है और कभी सो जाता है। ये सब काम तो खुदा के नहीं हो सकते और ये सिफात खुदा के लिए मुनासिब नहीं। कुछ दिन बाद उसके दूसरे दोस्त उससे मिलने उसके घर आए और दकियानूस के खुदा होने के सिलसिले में बातें होने लगीं। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। गोया मेरा बेदार ज़मीर मुझसे बातें कर रहा है या मेरी फितरत मुझको नूर और रोशनी की तरफ ले जा रही है। इस हालत ने मेरे ऊपर इतना असर किया है कि ना कुछ खाया जाता है और ना ही नींद आती है। आखिर ये क्या हो गया है, हमें भी बताओ। उसके दोस्तों ने सवाल किया। दोस्तों, जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और इस कायनात की वसत व अज़मत के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ तो सवाल पैदा होता है कि इन चांद, सूरज और सितारों को किसने पैदा किया। जब मैं ज़मीन और दूसरी मखलूक़ात के बारे में गौर व फिक्र करता हूँ तो सोचता हूँ ये सब कैसे पैदा होते हैं। ये पहाड़, सहरा, हरियाली, दरिया और मुख्तलिफ किस्म के जानवर किसने बनाए। खुद ये इंसान कैसे पैदा होता है और फिर कैसे बड़ा होता है। खुद हमको किसने पैदा किया है। फिर तुम किस नतीजे पर पहुँचे। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दकियानूस एक कमज़ोर और नातवा मखलूक है। वो सिर्फ खुदाई का दावा करता है, वरना हकीकी खुदा वो है जो हाकम और आलम है और उस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। उसके दोस्तों ने भी उसकी बातों पर गौर किया और फिर सब ने उसकी ताकीद की। तब उन्होंने तय किया कि दकियानूस के शहर से बचने के लिए हमें इस शहर से निकलना होगा और आखिरकार पूरे इरादे के साथ इस शहर से बाहर निकले और एक बियाबान की तरफ चल दिए। रास्ते में उनको एक चरवाहा मिला। उन्होंने कुछ देर इसके पास आराम किया और इससे बातें करने लगे। फिर जब वो चलने लगे तो वो चरवाहा भी इनके साथ हो लिया और उसका कुत्ता भी आ गया। उन्होंने कहा, इस कुत्ते को अपने साथ क्यों ला रहे हो, वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकता है और इसके ज़रिए से दुश्मन हमसे बाखबर हो सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कुत्ते को भगाएं, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर चरवाहे ने कहा, इसे आने दो, हो सकता है ये मेरी हिफाजत करे। वो मुझसे मायूस है और मैं ऐसे खामोश कर सकता हूँ। सहराओं और पहाड़ों से गुजरते हुए वो एक गार के पास पहुँचे और सोचा इसमें ज़रा चलकर आराम किया जाए। सब लोग आराम करने के लिए लेट गए। थकावट की वजह से इन्हें फ़ौरन नींद आ गई।
اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا کہ اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا ضرور تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جو ان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے ہیں، جب پیدا ہوئے اور دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنا سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہذا یہ طے پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا تھا۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ راستہ بھی اسے عجیب لگا، اور شہر تو بالکل بدل چکا تھا۔ اسے تعجب ہوا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ وہ روٹی کی دکان پر گیا اور چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو پیسے دیے جو وہ ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے میں نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کوئی ضرور خزانہ ہی ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھیری ہے تاکہ ہم کو بے وقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے۔ جی ہاں، یہی گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں۔ اور بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلام، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نے نوجوان سے کہا، نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساری بات بتا دوں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔
اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ 1 دن بلکہ اس سے بھی کم۔ نہیں دوستو، بلکہ ہم 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی بات سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت بنے؟ آؤ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دی جائے تاکہ قیامت تک یہ یادگار رہے۔